نخلستان. نخلستان نام بھی کتنا خوبصورت ہے نا. اور شروع میں یہ 3 زبانوں میں تھا, اردو, انگریزی اور ہندی میں بھی. اچھا, مقصد کیا تھا اس کا؟ مقصد تھا طلباء میں لکھنے پڑھنے کا شوق پیدا کرنا, ان کی صلاحیتوں کو نکھارنا. نثر, شاعری, افسانے سب کچھ چھپتا تھا. کوئی مثالیں ہیں پرانے شماروں سے؟ جی, جیسے 1937-38 کے شماروں میں دیکھیں تو ابو ظفر حنیف کی غزلیں ہیں. نور الحسن ہاشمی کا ایک افسانہ ہے, دولت کا غرور. اچھا. پھر 1962 کے شمارے میں پروفیسر ارش صدیقی کی نظم ملتی ہے, سعادت حسین عنبر کا افسانہ کورا کاغذ. تو اس نے ملتان میں اردو ادب کو بہت فروغ دیا. یہ تو ادب کی بات ہوئی. تاریخ میں مزاحمت کے پہلو بھی ہیں. وہ 1848 والا واقعہ برطانوی محاصرہ, وہ کیا تھا؟ وہ ایک بڑا اہم موڑ تھا. دیوان مول راج اس وقت ملتان کے حاکم تھے, سکھ دور کے بعد. ٹھیک ہے. اور ایسٹ انڈیا کمپنی اپنا اثر بڑھا رہی تھی. مول راج نے مزاحمت کا فیصلہ کیا. تو جھڑپ کیسے شروع ہوئی؟ اپریل 1848 میں 2 انگریز افسر تھے, ایگنیو اور اینڈرسن, ان کا قتل ہو گیا. اور یہ کوئی حادثہ نہیں تھا, بلکہ انگریزوں کے خلاف جو مقامی غصہ تھا نا, اس کا اظہار تھا. تو پھر مول راج نے تیاری شروع کر دی, قلعہ بندی وغیرہ؟ جی ہاں, قلعہ کہنا قاسم باغ کو مضبوط کیا, فوج جمع کی, اسلحہ اکٹھا کیا. دوسری طرف انگریز بھی تیار تھے. لیفٹیننٹ ہربرٹ ایڈورڈز ان کی فوج کی قیادت کر رہا تھا. اور سنا ہے بہاولپور کے نواب نے انگریزوں کا ساتھ دیا؟ جی, افسوس کی بات ہے, لیکن یہ ہوا. ریاست بہاولپور نے انگریزوں کی مدد کی. پھر جون 1848 میں کینیری کے مقام پر لڑائی ہوئی. اس کا انجام کیا ہوا؟ کیا یہ رنجیت سنگھ کی 1818 والی فتح جیسا تھا؟ نہیں, یہ مختلف تھا. لمبا محاصرہ چلا, بہت گولہ باری ہوئی. آخر کار جنوری 1849 میں مول راج کو ہتھیار ڈالنے پڑے. پھر کیا ہوا ان کے ساتھ؟ ان پر مقدمہ چلا, سزائے موت ہوئی تھی, لیکن وہ عمر قید میں بدل گئی. انہیں جلا وطن کر دیا گیا. پہلے کلکتہ, پھر بنارس بھیجا. وہیں 1851 میں ان کا انتقال ہو گیا. تو یہ برطانوی قبضے کے خلاف ایک بڑی مزاحمت تھی. بالکل, براہ راست ٹکراؤ تھا. خلاصہ یہ ہے کہ ملتان کی کہانی میں قدیم جڑیں ہیں, گہری روحانیت ہے, ادب ہے, اور مشکلات کا سامنا کرنے کا حوصلہ بھی ہے. جی, سب کچھ ہے. اور یہ سوچنے کی بات ہے کہ اتنے حملے ہوئے, تقسیمیں ہوئیں, جغرافیائی طور پر شہر سکڑ بھی گیا شاید. ہاں, لیکن اس نے اپنی وہ خاص ثقافتی اور روحانی پہچان کیسے قائم رکھی صدیوں تک. صحیح. اس کی